بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن ہر ایک کو ندامت اور حسرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اس کی ندامت کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوگا تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکیوں میں اضافہ اور ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات وہ کما کے لایا اس سے زیادہ کیوں نہیں کمائے، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا۔ آسان حساب کی دعا اور اس کا مطلب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کر دیا جائے، یعنی کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے اور جرح نہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی گئی، اے اے عائشہ اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس میری بھی آواز آ رہی ہے، میری آواز مجھے آ رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنے جرائم سے دفاع کا کوئی عذر نہ ہوگا۔ اب ہم میوٹ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں میوٹڈ۔ قیامت میں حقوق العباد کا انصاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں ان کی ان حرکتوں پر کبھی انہیں گالیاں دیتا ہوں اور کبھی مارتا بھی ہوں۔ بس قیامت کے دن ان کی وجہ سے میرا کیا حال ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانت اور نافرمانی کی ہوگی اور تم سے جو جھوٹ بولا ہوگا، اور پھر تم نے ان کو جو سزائیں دی ہوں گی، قیامت کے دن ان سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ بس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو تمہارا معاملہ برابر برابر ختم ہو جائے گا، نہ تم کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق تمہیں وہاں ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس سے زائد کا بدلہ ان کو دلوایا جائے گا۔ جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا تو وہ آپ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے اور چلانے لگا، یعنی قیامت کے اس محاسبہ اور پھر وہاں کے عذاب کے خوف سے جب اس پر گریہ غالب ہوا تو وہ ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ گیا اور ایک طرف کو ہٹ کر بے اختیار رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، اور ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں، بس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا حق رائی کے ایک دانے کے برابر، حاضر کریں گے ہم اس کو بھی، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ سننے کے بعد میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ لوجہ اللہ آزاد کر کے، اللہ کے لیے آزاد کر کے ان کو اپنے سے الگ کر دوں۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، اب وہ آزاد ہیں۔ تو قیامت کی اگر کسی شخص نے کسی کا کوئی حق، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی نے ہمیں تھپڑ مار دیا تو انصاف ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے، شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ۔ اللہ اگر کسی نے تمہیں
حق تلفی جتنی کی ہے اگر اتنی ہی برابر برابر انسان کرے تو جائز ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اگر معاف کر دو، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ بہتر ہے، اس کا اللہ پاک ثواب دیں گے، ظاہر ہے معاف کر دینا بہتر بہت ہے۔ لیکن اگر کسی نے بدلہ لینا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی ہو، جتنی زور سے اس نے مارا ہے اتنی زور سے ہو، جتنی گالی اس نے دی ہے اتنی گالی دے، اس سے بڑھ کر ہم آگے بھی وہ جو ہے نا ہم دو آگے دیتے ہیں نا، کیونکہ اس نے ابتدا کی ہے تو ہمیں حق ملتا ہے کہ ہم اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھیں کیونکہ اس نے ابتدا کی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی سے ہم بدلہ لیں گے تو بدلہ لینے میں جو ہے نا وہ بہت ہی اس چیز کا خیال رہے کہ اس سے کم ہی کہیں یا اس سے کم ہی کریں جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، چونکہ اس کا عام طور سے خیال نہیں رہتا، اس لیے بہتر یہی ہے۔ اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم معاف ہی کریں، اللہ پاک ہمیں جو ہے نا وہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو ظلم کرے، جو ظلم ہو اس کو کوئی معاف کر دے تو یہ سب سے بلند اخلاق کی بات ہے۔ جانوروں میں بھی انصاف ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن حقداروں کے ان کے حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے جس نے بلا وجہ سینگ مارا ہوگا بدلہ دلایا جائے گا، پھر ان کو موت دے دی جائے گی، وہ مٹی مٹی ہو جائیں گے، اس کو دیکھ کر کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی مٹی ہو جاتے۔ نیک مومنوں پر قیامت کا دن بہت ہی ہلکا ہوگا۔ جی ہاں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور، تو اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کون کھڑا ہو سکتا ہے، کس کے پاس اتنی طاقت ہے، اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا، جس کے متعلق قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کھڑے رہیں گے 50,000 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ بہت ہی ہلکا کر دیا جائے گا، ان کے حق میں دن کی مقدار بھی بہت ہی تیزی سے گزر جائے گی، اور ان کو مشقت بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ ظاہر ہے مشک کے ٹیلوں پر سفر ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا، تو ان کے لیے تو وہ جو ہے نا وہ خوش نما بن جائے گی بات۔ حوض کوثر، اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اس حوض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کے دست اقدس سے اس کا نہایت سفید و شفاف اور بے انتہا لذیذ و شیریں پانی پئیں گے۔ اس حوض کا منبع اور اصل چشمہ جنت کے اندر ہے، اور جنت کے طول اور عرض میں اس کی شاخیں نہروں کی شکل میں ہر طرف جاری ہیں۔ اس چشمے اور نہر کا نام بھی کوثر ہے، اور حوض کوثر سینکڑوں میل کے طول اور عرض میں پھیلا ایک نہایت خوبصورت تالاب ہوگا جو جنت سے باہر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک عجیب و غریب نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب در مجوف سے یعنی اندر سے کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے خیمے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا نہر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اس کے زاویے یعنی گوشے بالکل برابر ہیں۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ وہ مربع ہے، اس کا طول و عرض یکساں ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے۔ اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح حسین و چمکدار اور ان گنت ہیں، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت اتنی ہے جتنی کہ
عدن سے شام کے ایک شہر عمان بلقا تک مراد بڑی کثیر مسافت ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں. ظاہر ہے گلاس کے زیادہ ہونے سے پینے والوں کی کثرت مراد ہے. اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد جو عطا فرمائی وہ واپس لے لی. پھر جو ہے نا جو کافر تھے انہوں نے تان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بے اولاد ہیں، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو جو حوض کوثر عطا فرمایا ہے اس کے پینے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہوں گے. اور اس کے ظاہر ہے کہ جتنے گلاس ہوتے ہیں تو پینے والوں کے حساب سے ہی گلاس رکھے جاتے ہیں. اگر دسترخوان پہ 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو 10 گلاس رکھنا تو بے محل ہے. اللہ جل جلالہ نے اس کے جو گلاس ہیں وہ اتنے زیادہ ذکر کیے کہ وہ ستاروں کی جو آسمان پر نظر آنے والے ستاروں کی طرح ان گنت ہوں گے، ہزاروں ہوں گے. تو مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے ہزاروں لوگ سیراب ہوں. اور یہ ان کو جو ہے نا منہ توڑ جواب اللہ جل جلالہ نے دیا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی تو آگے نسل ہی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کی نسل نہیں چلے گی. اور آج نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے، نہ ان کی نسل محفوظ ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور ان کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں موجود ہیں. وہ آپ علیہ السلام کی گویا کہ روحانی اولاد ہے ساری. اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں. اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہ ہوگی. اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے، پریشان اور پراگندہ سروں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کا نکاح خوشحال اور خوش عیش عورتوں سے نہیں ہو سکتا اور جن کے لیے دنیا والوں کی نظر میں دنیاوی مرتبہ میں کم ہونے کی بنا پر دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا. جو دنیا میں جو ہے نا وہ راحتوں سے محروم ہوں گے، زیادہ آخرت میں راحتیں اللہ جل شانہ ان کو اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے جبکہ وہ نیکی والے ہوں. عقائد میں بدعتی کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر میرے سامنے تمہارا میرے ساماں ہوں اور تم سے آگے جا کے تمہارے پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں. جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہ ہوگا. تمہارا گویا کہ جو آگے جا کے سامان تیار کرتا ہے اس کی مانند فرمایا کہ میں ہوں گا، میں تمہارے سے پہلے پہنچ کر تمہیں حوض کوثر پہ پہنچ کر تمہارے سے پہلے پہنچ کر تمہیں پانی پلاؤں گا. اللہ اکبر. وہاں پھر پیاس نہیں لگے گی. یہ نہ اشکال کیا جائے اس کا مطلب ہے پھر ہم کبھی جنت میں کچھ پئیں گے نہیں. پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، لذت کی وجہ سے پئیں گے. اور وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی مثلاً وضو وغیرہ کی علامتوں سے پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا. اس پر میں کہوں گا کہ یہ آدمی تو میرے ہیں، یہ تو میرے آدمی ہیں. بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی اور کیا رکھنے ڈالے. تو میں کہوں گا کہ بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے اصول و عقائد میں اپنی طرف سے باتیں ایجاد کر کے تبدیل کی. یعنی جو بدعتیں اختیار کرتے ہیں فرمایا وہ مراد ہیں ان سے، اور وہ حوض کوثر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکیں گے کہ جنہوں نے دین میں وہ تبدیلیاں کر دیں. پل صراط. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ میری سفارش فرمائیے گا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا. میں نے عرض کیا تو اس لیے قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تم سب سے اول مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے کہا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اور اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے حوض کے پاس دیکھنا، کیونکہ میں اس وقت ان 3 مقامات سے دور کہیں نہیں جاؤں گا.
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پلسرات پر اہل ایمان کا شعار یعنی ان کا امتیازی وظیفہ یہ دعائیہ کلمہ ہوگا، ربی سلم سلم، اے میرے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ میں سے ہر ایک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات سے گزرنے کے وقت امانت اور رحمی رشتہ دار یعنی جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار، مثالی صورت میں چھوڑے جائیں گے تو وہ پلسرات کے دائیں اور بائیں یعنی ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، پھر تم ایمان والوں میں سے کوئی تو بجلی کی طرح پلسرات سے گزرے گا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا، حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کے گزرنے کی طرح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ پلک جھپکنے میں کیسے گزرتی ہے اور پھر پلٹتی ہے، پھر ہوا کے گزرنے کی طرح یعنی دوسرے جو ہوں گے وہ اس سے تھوڑے کم درجے میں ہوا کے گزرنے کی طرح، پھر پرندے کے گزرنے کی طرح اور پیادہ کے چلنے کی طرح ان کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی تیزی کے ساتھ ان کو چلائیں گے، اور تمہارے نبی پلسرات پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے اے رب گزرنے والوں کو سلامت رکھ سلامت رکھ، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال بہت کم ہونے کی وجہ سے چلانے سے عاجز ہو جائیں گے، بندوں کے اعمال کم ہونے کی وجہ سے چلانے سے عاجز ہو جائیں گے، اور یہ لوگ سورین کے بل ہی کھسٹ کر چلیں گے، اور پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے کنڈے ہوں گے جو لٹکے ہوئے ہوں گے اور معمور ہوں گے، جس کے بارے میں ان کو حکم ہوگا اس کو اچک لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، تو ان میں کچھ زخمی ہوں گے جو جہنم میں گزرنے سے نجات پائیں گے، اور جو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیے گئے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو اس کے اوپر سے گزر کر جنت پہ راستہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ البتہ جن لوگوں کے لیے جنت میں جانا طے کر دیا جائے گا ان کے لیے وہ چوڑا ہو جائے گا۔ پل صراط کے بعد ایک اور پل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان مسلمانوں کے جو عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے، باقی مومنین پل صراط عبور کر کے جہنم کی آگ سے خلاصی پا لیں گے، تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور دنیا میں جو کسی نے دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے پاک اور صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اگلا باب لمبا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے، اور یہ ساری قیامت کی تذکرہ اور وہاں کی ہولناکی کا تذکرہ، اس سے ہمیں مقصود یہ ہے احادیث کے اندر یہ بتانے سے کہ ہم اس کی تیاری میں لگیں۔ اللہ جل جلالہ نے تو بھیجا ہی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ہے، جہاں پر یہ سارے منازل پیش آنے والے ہیں، یہاں پر ساری جو ہے وہ جنت کے اندر ساری نعمتیں ہیں، ساری راحتیں ہیں، اور جہنم کے اندر سارے عذابات ہیں، اور قیامت سے ہی سخت معاملہ ہے، اور جو ہے وہ طرح طرح کے وہاں پر مشکلات ہیں اور طرح بڑے بڑے عذاب ہیں جو کوئی سہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر چلنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔